نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ستاروں کی مانند قرار دیا۔ حضور کی ہر بات میں کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، تو اس ستاروں کے ساتھ تشبیہ اسی لیے دی گئی کہ جب ستاروں کو دیکھنا ہو تو ہمیشہ بلندی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج کا یہ جو پروگرام ہے خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ یوں تو جتنے بھی اصحاب رسول ہیں سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ستاروں کی مانند قرار دیا، اور اس حضور کی ہر بات میں کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ یقیناً حضور جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ میرے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کریں گے، تو اس ستاروں کے ساتھ تشبیہ اسی لیے دی گئی کہ جب ستاروں کو دیکھنا ہو تو ہمیشہ بلندی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور جس صحابی کو بھی آپ دیکھیں گے اس صحابی کو دیکھنے کے لیے آپ کو آسمان کی طرف بلندیوں میں دیکھنا پڑے گا۔ اور جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، تو پھر کسی کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بکواس کرے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے تو عمریں بھی لگ جائیں تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کی شان بیان کر سکے، لیکن چند ایک روایات، کنز العمال میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اس حالت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ حضرت علی کے کندھے پر رکھا تھا۔ آپ باہر تشریف لائے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، کیا تم ابوبکر سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا جی یا رسول اللہ، میں حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی، ہمیشہ میرے ابوبکر سے محبت کرتے رہنا، کیونکہ جنتیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ میرے ابوبکر صدیق سے محبت کریں۔ اور ایک اور روایت موجود ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے آگے چل رہا ہے جو تجھ سے بہتر ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور ایک دن حضور نے اپنی محفل میں ارشاد فرمایا کہ میں 360 ایسی خصوصیات کو جانتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک خصوصیت بھی کسی انسان میں آ جائے تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ قربان جائیں کہ ان کی عاجزی پر قربان جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا ان 360 خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت مجھ میں بھی موجود ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابوبکر، تجھ میں وہ 360 کی 360 خصوصیات موجود ہیں۔ اور آپ وہ سفر یاد کریں ہجرت کا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں حضور سے، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضور نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، یا رسول اللہ مجھے جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب پھر محسوس کرتا ہوں کہیں کوئی آگے سے ہی نہ آ جائے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، جب مجھے دائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں دائیں آتا ہوں، جب بائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ادنا سی تکلیف بھی پہنچ جائے۔ یہ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں چند اشعار اور منقبت ان کی شان میں آپ پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ حبیب رب کے نبی مکرم، حبیب رب کے نبی مکرم، حبیب ان کا ابو بکر ہے، فدا نبی پر ہے سب صحابہ، فدا نبی پر ہے سب صحابہ، کمال ان میں ابو بکر ہے۔ نبی کی خاطر جو زخم کھائے، جو جان لٹائے، ابو بکر ہے، اور رہا ہمیشہ نبی کا ساتھی، رہا ہمیشہ نبی کا ساتھی، تمہارا میرا ابو بکر ہے، اور گواہی قرآن دے رہا ہے، اور گواہی قرآن دے رہا ہے، صحابی سچا ابو بکر ہے، اور ہے دین حق پر بھی قرض باقی۔ آج بھی اگر دین پر کسی ہستی کا قرض باقی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا بدلہ دلواؤں گا۔ ہے دین حق پر بھی قرض باقی، وہ واحد ایسا ابو بکر ہے، اور نبی کی آنکھوں کا تارا پیارا، نبی کی آنکھوں کا تارا پیارا، وہ دل کی راحت ابو بکر ہے، اور خوشی کا ساتھی غمی کا ساتھی، خوشی کا ساتھی غمی کا ساتھی، نبی کا پیارا ابو بکر ہے، اور کھڑا کیا خود نبی نے جن کو، کھڑا کیا خود نبی نے جن کو، مصلی پر تھا ابو بکر ہے، اور ہے ہر صحابی نبی کا پیارا، ہے ہر صحابی، ہے ہر صحابی نبی کا پیارا، وہ سب میں پیارا ابو بکر ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ سبز گنبد میں آج بھی ہے، وہ سبز گنبد میں آج بھی ہے، نبی کا ساتھی ابو بکر ہے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ علیہ وسلم۔